الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے آدم کی اولاد کو مختلف رشتوں، نعتوں اور رشتہ داریوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کے قریب کیا ہے. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ انسان اور خاص طور سے مومن اور مسلمان آپس میں میل محبت سے رہیں، الفت اور یگانگت سے رہیں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے سے قلبی لگاؤ رکھیں. لیکن شیطان بیچ میں آڑے آتا ہے، نفرت کی دیوار کھڑی کرتا ہے اور بغض و عناد کے چنگل میں لوگوں کو پھنسا کر ایک دوسرے کے درمیان دوری اور بعد پیدا کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ شیطان کو ذلیل کرو اور ایک دوسرے کو غلطی پر درگزر کر دو، معاف کر دو. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ رب العالمین بڑا ہی بخشنے والا، نہایت ہی مہربان ہے. سورۃ النور آیت نمبر 22. فرمایا: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. مومنوں کو چاہیے کہ درگزر کریں اور معاف کر دیں. اور اتنا ہی پر بس نہیں، بلکہ جو فضیلت بیان فرمائی وہ یہ کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. سورۃ الشورى آیت نمبر 40. جس نے کسی کو خطا پر معاف کر دیا اور آپس میں صلح صفائی کر لی، اس کا اجر اللہ پر لازم ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. انہ لا یحب الظالمین. اللہ رب العالمین ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر. مومنوں، عفو درگزر سے کام لو. اسلام میں معاف کرنے، درگزر کرنے پر بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مومنین کے صفات میں سے اس کو بیان فرمایا ہے. فرمایا: الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. انفاق کرنے والے، خوشحالی میں، بدحالی میں اور غصے کو پی لینے والے. والعافین عن الناس. اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین. محسنین کو اللہ رب العالمین محبوب رکھتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 134 ہے. صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے: وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. اللہ رب العالمین عفو درگزر سے کام لینے والے کو مزید عزت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہم سب کو عفو درگزر کرنے والا بنائے تاکہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین محبت کی نگاہ سے دیکھے، محبت کی نگاہ سے دیکھے. میرے بھائیوں، آپس میں اصلاح کرو. جہاں تک ہو سکے اصلاح کی کوشش کرو. اصلاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں.
یہ ناچاقی، یہ دوری اور یہ جھگڑے اور انا کی آگ میں جلنا واقعتاً سماج کے لیے، معاشرے کے لیے بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے مومنین کو، مسلمین کو کہا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ جو بہترین ہو اس کے ذریعے سے تم ناچاقی کو دور کرو، جو تمہارے درمیان عداوت اور دوسرے کے درمیان دشمنی ہے، اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو تبدیل کر لے اور ایک دوسرے میں محبت اور قلبی لگاؤ پیدا کر دے، لیکن یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ جو زیادتی کیا ہے، بڑی غلطی کر دیا ہے، اس کو معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے، دل پر بہت دشوار ہے۔ اور شیطان کہتا ہے تم معاف کرو گے؟ کیوں؟ غلطی اس نے کی ہے، پھر بھی تم معاف کرو۔ شیطان اس میں اور بھی چنگاریاں لگاتا رہتا ہے کہ کہیں یہ صلح و صفائی نہ کر لیں۔ شیطان صلح و صفائی کو، عفو درگزر کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ سورہ فصلت آیت نمبر 34-35 کہ عفو درگزر یہ نفس کے لیے بہت ہی زیادہ شاق اور دشوار ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، لگاؤ رکھو، اچھی بات کرو، نرم خو بنو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس میں میل محبت، اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، ہماری صفوں میں وحدت ہوگی اور امت کے درمیان قوت پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 46۔ معلوم یہ ہوا کہ تنازع، تفرقہ، ناچاکی اور دوری سے طاقت ختم ہو جاتی ہے اور امت کمزور ہو جاتی ہے، خاندان کمزور ہو جاتا ہے، اور دل میں جو کیفیت ہوتی ہے، آدمی سکون سے سو نہیں سکتا ہے، آرام سے رہ نہیں سکتا ہے، کسی بڑے کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ہمیشہ وہی شیطانیت، اس کے خلاف بات رہے گی۔ لیکن عفو درگزر کر دینے سے آدمی کا دل صاف ہو جاتا ہے اور ایک طرح سے آدمی اپنے کام پر بھرپور توجہ دیتا ہے، تو اس طرح سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، سماج بھی اچھا رہتا ہے اور امت بھی اچھی رہتی ہے، امت پروڈکٹ کرنے والی بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے سماج اور معاشرے میں عفو درگزر کو عام کر دے۔ بار الہ ہماری ناچاقی کو، آپس کی دشمنی کو، آپس کے جھگڑے کو ختم کر دے۔ اللہ ہم سب کو انما المؤمنون اخوہ کا پیکر بنا دے۔